بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان مدنی مذاکرہ کی ہماری کڑی ہے، اور فیضان مدنی مذاکرہ مختلف عنوان اور مختلف موضوعات کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، یعنی فیضان مدنی مذاکرہ سلسلوں کی بھی گڑی ہے، اور اس کی ترکیب یوں ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ مدنی منوں کے سوالات، امیر اہل سنت کے جوابات، دلچسپ سوالات، امیر اہل سنت کے جوابات، اور مزید یہ کہ آپ کو اس وقت ہم جو چیز دکھا رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکیں گے ہمارے اس سلسلے کے اندر۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دلچسپ سوالات اور امیر اہل سنت کے ایمان افروز جوابات، اس کی کڑی ہے۔ اور اس سلسلے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیجئے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس میں علم دین کے بھی کچھ نہ کچھ مدنی پھول ہوں گے، آداب علم دین کو ملحوظ خاطر رکھوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں میں سے آپ کو ایسی باتیں ضرور ملیں گی جو آپ تحریر کر سکتے ہیں، ذہن بنتا ہو، کاپی قلم بھی ہو تو اسے لکھ لوں گا۔ اور ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کی صورت بن سکتی ہے، تو ان کو بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ دیکھیے ہمارا جو مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرے کے اندر جو ہے وہ تحریری طور پر بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے مدنی مذاکرے تحریری صورت میں بھی آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو آج آپ کو دکھائی جا رہی ہے وہ ہمارا تشہیری مدنی گلدستہ ہے، رسالہ بلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت، یعنی امیر سنت کے مدنی مذاکرے یوں سمجھے، مدنی مذاکرے کے آڈیو میں بھی مدنی مذاکرے، ویڈیو میں بھی مدنی مذاکرے، میموری کارڈ میں مدنی مذاکرے، انٹرنیٹ ریڈیو میں مدنی مذاکرے، آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ، اور تحریر میں بھی مدنی مذاکرے ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں تشہیری مدنی گلدستہ۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت شعبہ مکتبۃ المدینہ امت مسلمہ کے علم دین میں اضافے کے لیے مختلف کتب و رسائل کی اشاعت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی مبارک مقصد کے تحت مکتبۃ المدینہ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرے میں بیان کردہ بلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت رسالے کا اجرا کر دیا ہے، جس میں عاشقان رسول کے لیے موجود ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے عقیدت، درخت کے نیچے کلمہ شریف پڑھنے کی حکمت، آذان کی آواز کی گواہی، ہر چیز تسبیح کرتی ہے، زمین کے حصوں کی آپس میں گفتگو، ڈبو اسنوکر کا عادی صوم و صلات کا پابند بن گیا، اور دیگر بہت کچھ شامل ہے۔ رسالہ بلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت اپنے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے ہدیتاً طلب کیجیے، اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کو تحفتاً دیں، اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیں۔ آن لائن خریداری کے لیے وزٹ کیجیے www.maktabatul-madina.com www.maktabatul-madina.com کا تو بتایا، میں آپ کو یہ بھی بیان کروں، امیر اہل سنت کے کتب و رسائل، آپ کے ترجمے، آپ کے مدنی گلدستے، آپ کو ڈب مدنی گلدستے چاہیے، ٹرانسلیٹڈ آپ کو کتب و رسائل چاہیے، امیر اہل سنت کے تعلق سے علماء اہل سنت کے تاثرات چاہیے، مختلف شعبہ جات زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے آپ کو اگر تاثرات چاہیے تو www.ilyasqadhi.com پر آئیے، اور امیر اہل سنت سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں، آڈیو بکس بھی آپ کو ملیں گی، آپ کو رفیق الحرمین بھی اور مختلف رسائل بھی آڈیو بکس کی صورت میں اسی ایک جگہ پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امیر سنت کی بہت ساری چیزوں کو، یا ہمیں جو میسر آئے تحریر میں ہو، وہ آڈیو ہو، ویڈیو ہو، جو بھی صورت ہو، ہم کوشش کر کر وہ آپ کو دکھا سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں آپ کے مدنی گلدستے کی طرف۔ شوگر کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہے ہمارے پاس، تو شوگر اگر آپ کو نہیں بھی ہے نا، معلومات آپ رکھ لیجئے، تاکہ اس معلومات کا یہ فائدہ بھی حاصل ہو جائے کہ شوگر نہیں ہے تو شوگر نہ رہے، اس کی صورت بن سکے۔ آئیے شوگر کی معلومات کی طرف چلتے ہیں، لیکن شوگر کھانے کی ترغیب وہ ضروری نہیں ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے۔
شوگر ایک موذی ترین مرض جو اپنے اندر ہی کئی بیماریاں پوشیدہ رکھتا ہے۔ دنیا میں اس وقت کم و بیش 370 ملین افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، اور ان میں سے کم و بیش 187 ملین لوگ اس سے ناآشنا ہیں کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ اس کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، جیسے غذا میں بے احتیاطی، ڈپریشن وغیرہ۔ امیر اہل سنت آپ نے بارہا اس پر کچھ کلام فرمایا ہے۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ اب تو ڈاکٹرز کے مطابق روٹی میں بھی شوگر ہے، اب کیا غذا استعمال کی جائے، اور مزید کچھ احتیاط ارشاد فرما دیں۔ یہ بھی ارشاد فرمائے کہ ہم غذا میں تو پرہیز کر لیں، پر ڈپریشن سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ اب روٹی میں بھی شوگر، دودھ میں بھی شوگر ہوتا ہے، چاول میں بھی شوگر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے پانی میں بھی کچھ نہ کچھ شوگر ہوتا ہو، میٹھا پانی۔ تو انسانی بدن کو شوگر کی حاجت بھی ہوتی ہے۔ شوگر لو ہوتا تو پھر بھی تو بندہ تکلیف اٹھاتا ہے، تو یہ نہ لو ہونی چاہیے نہ ہائی ہونی چاہیے، وہ نارمل رہے، درمیانہ رہے۔ تو ایک تعداد ہے کہ آج کل مطلب انہیں کہ شوگر میں مبتلا ہے۔ اس کی علامات بعض یہ ہے کہ جیسے کہ ٹانگوں میں درد، اس طرح کے جی چاہے گا کوئی دبائے تو اچھا ہے، تھکن لگے گی چلے گا، تو پیشاب بار بار آئے گا اور زیادہ مقدار میں آئے گا پیشاب، منہ خشک ہوگا، سوکھے گا، پیاس بہت لگے گی، زخم ہو جائے گا، جلدی نہیں بھرے گا۔ یہ شوگر کی علامات میں سے۔ اب کسی کو کم کسی کو زیادہ شوگر، تو سب کو ٹیسٹ کروانا چاہیے اور شوگر پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور بچنے کا طریقہ یہ کہ بھوک باقی ہے کھانا چھوڑ دے، اور بیچ میں بھی کوئی چیز کھائے تو اس کی احتیاطیں کرے، یہ کیا کھا رہا ہے۔ چائے زیادہ میٹھی نہ پیے اور تھوڑی مقدار میں پیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے، ہمیں صحت دے، عافیت دے عبادت کے لیے۔ تو اس لیے وہ محتاط رہے۔ محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے، کم کم ڈر ڈر کے آدمی کھائے تو انشاءاللہ کافی بچت ہوگی انشاءاللہ۔ اب رہا ڈپریشن، تو ڈپریشن ایسا مرض ہے کہ لاگو پڑ جاتا ہے، بہت سو کو پڑ جاتا ہے۔ اس میں بھی مالداروں کو زیادہ ملے گا یہ مرض، عوام میں مزدوروں میں یہ کم ملے گا، میرا اندازہ ہے۔ کہیں مال پھنس گیا، کہیں نقصان ہو گیا، ٹینشن لگ گیا، ذہنی دباؤ آ گیا، اب کیا اس کو بے چینی رہے گی، اداسی چھائی رہے گی، کوئی اچھا نہیں لگے گا، کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہے گا، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی، پھیکا پھیکا چہرہ، لوگوں سے میل جول میں دل نہیں لگے گا، وہ کونے میں پڑے رہو، کسی سے ملنا نہیں ہے، جلدی غصہ آ جائے، کوئی بات نہ کرے، نہ کام میں دل لگے، نہ عبادت میں دل لگے، نہ نمازوں میں دل لگے، نہ کاروبار میں دل لگے، نہ نوکری میں دل لگے، اور آدمی مطلب بجھا بجھا سا، اداس سا ہوتا ہے۔ یہ ہے ڈپریشن کی علامات۔ تو اس کا علاج جو ہے نا، ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ ڈاکٹر کچھ آرام کی ہو سکتا ہے کہ صورت بنائے۔ اس میں نیند بھی اڑ جاتی ہے، ڈپریشن میں نیند بھی نہیں آئے گی تو بہت کم آئے گی، چونک کے جاگ جائے گا۔ ایک تعداد ہے کہ جن کو یہ مرض ہوتا ہے ڈپریشن کا، کچھ علامتیں ہوتی ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ڈپریشن ہے، نہ یہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ آگے چل کے یہ بڑے مرض کی صورت اختیار کر سکتا ہے، ہارٹ ٹربل ہو سکتا ہے، فالج گر سکتا ہے، معاذ اللہ، اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، تو ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہونے کی صورت نکلے گی۔ اور یہ ڈپریشن جو ہے نا، بعض اوقات بغیر علاج کے بھی تھوڑے دن کے بعد خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اب جیسا ڈپریشن کا پریشر، ماں ناراض ہو گئی، باپ ناراض ہو گیا، تب بھی ہو سکتا ہے ڈپریشن آ جائے، پھر وہ خوش ہو گیا جو ناراض تھا، پھر سیٹ ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کوئی ایسا مرض ہمیں نہ دے جو ہماری عبادت میں رکاوٹ بنے، ہماری نمازوں میں رکاوٹ بنے، ہمارے دینی کاموں میں رکاوٹ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت طلب کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول،
یہاں پر ہمیں شوگر کے بارے میں کچھ علامات وغیرہ بھی ہیں، اس کو غور کر لینا چاہیے. اگر ہم میں اس طرح کی کچھ علامت پائی جاتی ہو تو ڈاکٹر سے رجوع بھی کرنا چاہیے. ڈپریشن کے بارے میں بھی ہمیں دیکھ بھال کرنی چاہیے، جاننا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور شوگر سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر آج سے ہی کر لیجئے. کل سکھی چاہیے تو آج تھوڑی سی تکلیف بھی اٹھائیے. ہم نے آپ کو شوگر کے بارے میں ایک مدنی گلدستہ دکھایا اور اس کے بعد ہم چل رہے ہیں شہزادہ ابو ہلال حاجی بلال کے گھر. نہیں ایسے نہیں جا رہے، مدنی چینل کے ذریعے جا رہے ہیں اور اکیلے نہیں جا رہے، مدنی چینل کے ذریعے امیر و سنت کے ساتھ چلتے ہیں. آئیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا تو اس سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ میرے ماں باپ اور ساری مغفرت فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاپا جب بھی گاڑی میں آپ دیکھا کہ سفر فرماتے ہیں تو یہ توبہ اور تجدید ایمان کرواتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ ویسے تو ہر وقت توبہ اور تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، لیکن جب گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو خطرات بڑھ جاتے ہیں کہ نہ جانے کب موت آ جائے، یعنی ان مانو کر کے حادثہ ہو جائے. حادثات ہوتے ہی ہیں، نہ جانے روزانہ کتنے افراد حادثات کے سبب موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. بندہ جب سفر کرتا ہے تو دوران سفر ذکر و اذکار میں مشغول رہے، ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. جی دوران سفر ذکر و اذکار کرے تو فرشتہ ساتھ رہے گا، اور اگر گانے باجے وغیرہ کریں گے تو شیطان ساتھ رہے گا. اس وقت ہم تو غریب زادے کا گھر ہے، اس پہ جا رہا ہوں، ماشاء اللہ. حاجی بلال کے گھر ابو ہلال. اس میں پاپا آپ کی یقیناً اچھی نیتیں بھی ہوں گی. صلہ رحمی کروں گا، دل جوئی کروں گا. ان کی خواہش تھی میں ان کے گھر جاؤں. سیدی عطارا 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 مرشدی عطارا مرشدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا زارد دبی ڈال نشمو زارد دا عبید نشم 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 زارد دا اولاد نشم زارد دا اولاد نشمو زارد دا کمبینا سیدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا زارد دبی ڈال نشمو زارد دا عبید نشم 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 زارد دا اولاد نشم زارد دا اولاد نشمو زارد دا کمبینا سیدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
ابھی مدنی چینل کے ناظرین امید ہے کہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ جھولا پر ہیں، مدنی منی آپ کی گود میں ہیں. آپ کے متعلق اس طرح ایک ذہن سوچ ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کی ہوتی ہے. تو یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ باپا جھولے پر اور بچوں کے ساتھ، تو اس میں کوئی ایسا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بچوں سے مدنی منوں سے محبت، ان کے ساتھ کوئی ایسا انداز کہ جس سے ان کا دل بہلتا ہو وغیرہ وغیرہ. کیونکہ ایک ہمارے یہاں عموماً مذہبی طبقے کے لیے سوچ بنی ہوئی ہے کہ جیسے ان کی فیملی ہوتی ہی نہیں ہے اور یہ کوئی ایسے نہیں وہ لتی متی ٹائپ کے. تو یہ کیا اس تصور کے متعلق آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. جھولے پہ بیٹھنا تو یہ ایک مباح فعل ہے. جی بابا. اور ویسے بچے کو جھولے پہ لے کے بیٹھے تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں. تو بچے کی تو عید ہو جائے. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں سے پیار فرماتے تھے، یہاں تک کہ راہ چلتے بعض اوقات سواری پر بچوں کو سوار کر لیتے تھے، اپنی سواری پر بچوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے. عام بچوں کے ساتھ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیار کرنا ثابت ہے. تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ تو ساتھ میں صلہ رحمی کی نیت بھی کی جا سکتے نا. ایک میرا پوتا ایک میری پوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنے مدنی منوں مدنی منیوں سے پیار بھرا آپ کا رویہ ہونا چاہیے. اس کا عملی طریقہ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے، اور اس عملی طریقے کے بعد جو ہے وہ ہوتا ہے ایک کلاس ورک ہوتا ہے، ایک ہوم ورک ہوتا ہے. تو آپ اپنے گھر میں جا کر ہوم ورک کر سکتے ہیں. مطلب یہ نہ ہو کہ آپ کا ہوم ورک کچھ اور ہی ہو جائے. تو آپ نے محبت بھرے انداز سے پیارے انداز سے مدنی منوں مدنی منیوں کے ساتھ سلوک کریں. اور کیا ہی اچھا ہو کہ آپ جو ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک مشفقانہ انداز اگر نہیں تھا وہ کریں، اور امیر اہل سنت کے اس انداز کو گھر پر بیان کریں کہ بھائی ہم نے یہ بھی دیکھا اور ذہن بنا ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، آج کا دن جو ہے نا وہ شفقت بھرا دن مدنی منوں مدنی منیوں پر، اپنے بھائیوں پر، بھتیجوں پر، بھانجوں پر، محارم کے تعلق سے جو بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے مدنی منع مدنی منیاں ہیں تو پھر ان کو بھی تو آپ کا سلسلہ ہونا چاہیے. اور ہمارا سلسلہ آگے چل رہا ہے جناب. ہم آپ کو ایک مدنی خاکے کی طرف لے کر چلتے ہیں. آئیے فوراً چلتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو مدنی خاکہ دکھانے کے اندر کچھ رکاوٹ آ گئی ہے؟ دیکھیں اب مجھے کان میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، کان کی آوازیں ہوتی ہے، کبھی وہ بندہ خود بھی دھولا لیتا ہے تو یہ بھی صورت ہو جاتی ہے. تو اب دیکھیے کیا ہو جاتا ہے. مدنی گلدستہ آپ کو دکھا رہا ہے. نیند انسان کی زندگی کا ایک فطری عمل ہے، اور اس سے جڑے خواب انسان روزمرہ زندگی میں کبھی اچھے اور کبھی برے خواب دیکھتا ہے. کبھی سبزہ، کبھی صحرا، کبھی روشنی، کبھی تاریکی، کبھی خوشیاں بکھرتی اور کبھی غم سمیٹتا ہے. پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی خوف زدہ کر دینے والے خواب دیکھتا ہے، اور چاہتے ہوئے بھی اچھے خواب نہیں دیکھ پاتا. کیا خواب انسان کی روزمرہ زندگی کے معمولات کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ اور کوئی خواب میں ڈر جائے تو اٹھ کر کیا پڑھنا چاہیے؟ مختلف اس کی اقسام ہے. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں دن میں بندہ جو سوچتا ہے وہ رات میں اس کو نظر آ جاتا ہے. اب وہ اگر غم زدہ ہے تو وہ رات کو بھی غم دیکھے گا، اور اس کو کوئی خوشیاں ملنے والی ہیں خواب میں وہ پہلے خوشیاں دیکھ لے گا. خواب کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو اس سے ہٹ کر ہے، کہ جو خیالات ہوتے ہیں وہی آئے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ واقعی یعنی کہ یا تو کوئی اچھی علامت ہوتی ہے، اس میں اچھی خوشخبری ہوتی ہے، یا اس کے لیے کوئی تنبیہ ہوتی ہے یعنی نوٹس. اور اس کی مطلب یعنی کہ تعبیرات بھی ہوتی ہیں. اور تعبیر یہ ایک فن ہے، ہر ایک کو نہیں آتا. ہر عالم بھی تعبیر نہیں بیان کر سکتا، نہ ہر پیر بیان کر سکتا ہے. علم تعبیر یہ ایک الگ فن ہے. تعبیر کے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، تو اب اس میں سے پڑھ کے لوگ بعض تعبیریں بتاتے ہوں گے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ کر تعبیر کا بیان کرنے والا خطا پر ہے. تعبیر ایک بہت گہرا فن ہے، ہر ایک بہرحال تعبیر بیان نہیں کر سکتا.
बुरा ख्वाब देखे ना तो उल्टे कंधे की तरफ 3 बार थू 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 कर दे और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले और करवट बदल कर सो जाए। मिसाल के तौर पर अगर उल्टी करवट पर लेटा हुआ था तो अब वो सीधी करवट पर लेट गया, अपनी कोई पोजीशन जो है वो चेंज कर ले। तो एक इसका तरीका ये भी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बहरहाल वो मदनी खाका तो हम आपको नहीं दिखा पाए, जो था वो आपको दिखा दिया। ख्वाब देखने चाहिए, बाज़ ख्वाब जागती आंखों के भी होते हैं। ख्वाबों की ताबीर ज़रूर पूछ लीजिएगा आप। हमारा भी सिलसिला जारी है और हम आगे चल रहे हैं। कहाँ पर चलते हैं जनाब? हम आपको मदनी चैनल की इमारत के अंदर लेकर चलते हैं, लेकिन अकेले नहीं जाएंगे, किसी के साथ चलेंगे। अमीर सुन्नत का मदनी चैनल की इमारत में आना हुआ और मुक़द्दस औराक़ के डब्बा भी देखा। फिर क्या हुआ देखते हैं। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। नाच गानों और फिल्मों से चैनल पाक है। नाच गानों और फिल्मों से हक बयां करने में भी बेबाक है। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। ऐसे कागज जिस पर अल्लाह रसूल के नाम लिखे हुए वो आयतें हदीसें, तो वो बेअदबी की जगह ना डाली जाए। इस तरह के मुक़द्दस औराक़ के बॉक्स हो तो उसमें डाल दी जाए। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़्वा जामिअतुल मदीना हो, ख़्वा हमारे यहाँ दीगर जगह हो, हमारा अपना घर हो और आके मुक़द्दसा में जमा करने के लिए अगर हमारे पास बॉक्स ना भी हो तो हम किसी थैले वगैरह में किसी जगह पर भी जमा करें और जिस जगह पहुंचाना हो उस जगह पहुंचाएं। बैरून मुल्क में भी बहुत जगह पर दावत इस्लामी के तहत और आके मुक़द्दसा का सिलसिला होता है और इस की कोशिशें की जाती हैं। और आके मुक़द्दसा के ताल्लुक़ से आपने ये बदरी गुलदस्ता देखा और हमारे सिलसिले के अंदर हम आपको कभी अमीर सुन्नत के अशार भी सुनाते हैं। मुख्तसर सा एक शेर चंद सेकंड का मनाजिर की मिक्सिंग के साथ, ये देखिए। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो उनका करम, फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। उनके करम की बात ना पूछो। आइए आपको अब हम दिखाते हैं बड़ी इबरतनाक एक हिकायत अमीर सुन्नत की आवाज़ में मुख्तलिफ मौक़े के मनाजिर के साथ, कि बिलखुसूस सोशल मीडिया के नाज़रीन के लिए इस तरह बनाई जाती है, फिर और भी इसके काम है। आइए देखते हैं। हिकायत। कहते हैं एक गांव में एक किसान के घर के अंदर सास बहू के दरमियान हमेशा ठनी रहती थी। कई बार किसान की बीवी रूठकर मैके चली गई और वो मिन्नत समाजत करके उसको ले आया। आखिरी बार बीवी ने किसान से कह दिया कि अब इस घर के अंदर मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। किसान अपनी बीवी पर लट्टू था। इस नादान ने दिल ही दिल में ये ठान ली कि रोज रोज के झगड़े का हल यही है कि माँ को रास्ते से हटा दिया जाए। चुनाचे एक बार वो किसी हीले से माँ को अपने गन्ने के खेत में ले गया। गन्ने काटते काटते मौका पाकर माँ का रुख करके जो ही उस पर कुल्हाड़ी का वार करना चाहा,
एकदम जमीन ने उस किसान के पांव पकड़ लिए। कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर दूर जा पड़ी और माँ घबरा कर चिल्लाती हुई गांव की तरफ भाग निकली। जमीन ने आहिस्ता आहिस्ता किसान को निगलना शुरू कर दिया। वो घबरा कर चीखता रहा और अपनी माँ को पुकार पुकार कर मुआफी मांगता रहा, लेकिन माँ बहुत दूर जा चुकी थी। कुछ देर बाद जब लोग वहाँ पहुँचे तो वो छाती तक जमीन में धंस चुका था। लोग उसे निकालने की नाकाम कोशिशें करते रहे, मगर जमीन उसे निगलती ही रही, यहाँ तक कि वो जमीन के अंदर समा गया। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो महल अब हैं सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तौबा तौबा, लरज उठो, और अगर माँ बाप को कभी नाराज किया है तो जल्दी जल्दी उनके कदमों में गिरकर रो रो कर उनसे मुआफी की भीख मांग लो। ये तो दुनिया की सजा थी जो उस माँ के नाफरमान नादान किसान की देखी गई। अगर वो किसान मुसलमान था तो हम खुदा रहमान अज़्ज़ा व जल से उसके लिए रहम करम की दरख्वास्त करते हैं। दुनिया की सजा जब नाकाबिले बर्दाश्त हुआ करती है तो आखिरत की सजा कैसे सही जा सकेगी। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सब गुनाहों की सजा अल्लाह अज़्ज़ा व जल चाहे तो क़यामत के लिए उठा रखता है, मगर माँ बाप की नाफरमानी की सजा जीते जी पहुँचाता है। दिल दुखाना छोड़ दे माँ बाप का, वरना है इसमें खसारा आपका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो ये आपने मदनी चैनल के नादरीन हिकायत देखी, और इस हिकायत के अंदर इबरत होते हैं, और इस हिकायत को मुख्तलिफ मवाक़े के मतलब मुख्तलिफ मिक्सिंग के साथ आपको पेश किया जाता है, और उसमें बाज़ औक़ात मुख्तलिफ मवाक़े के भी मनाज़िर आ जाते हैं, और इस अंदाज से ये आपको हिकायत पेश की जाती है। इसी तरह अमीर अहले सुन्नत के ऑडियो बयानात का एक सिलसिला जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से अरसे से वाबस्ता हैं उनको मालूम है, बयानात होते और बयानात का एक सिलसिला हुआ करता है। उस बयानात के हम मदनी गुलदस्ते आपको मुख्तलिफ मौक़े के मनाजिर के साथ पेश करते हैं। मदनी चैनल पर भी ये टेलीकास्ट किए जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक मदनी गुलदस्ता ऑडियो बयान का। हिसाब आखिरत शक्ल रंगो गुल पर हकीकत में खार है दुनिया, एक पल में इधर से है उधर, 4 दिन की बहार है दुनिया। ऐ कमजोर और नातवान बंदो, जरा उस वक्त को याद करो जमीन तांबे की होगी, दिन 50,000 साल का होगा, सूरज 1.25 मील पर होगा। जिंदगी नाम रख दिया किसने, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। तपिश और गर्मी से लोगों की जबानें बाहर लटक रही होगी, शिद्दत प्यास से लोग बेताब होंगे। उस दहकती हुई जमीन पर तुम किस तरह खड़े हो जाओगे? याद रखो, उस तांबे की दहकती हुई जमीन पर तुम्हें खड़ा किया जाएगा। उम्र भर में जितना कमाया है उसका भी सवाल होगा, उम्र भर में जितना खाया है उसका भी सवाल होगा, उम्र भर में जितना उड़ाया है उसका भी सवाल होगा, तुम्हारे मकानात का भी सवाल होगा, तुम्हारी दुकानों का भी सवाल होगा। तुमने जितनी नेमतें हासिल की उन सब के बारे में, हाँ, पानी के एक एक कतरे के बारे में भी सवाल होगा। है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आप भी गफलत से बेदार हो जाइए। जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जब इस तरह सुन्नतों की खिदमत का मामूल हुआ करता है, जब इस तरह
کوئی مدنی کام ہوتا ہے تو ایک تعداد اس مدنی کام کی پذیرائی کرنے والی بھی ہوتی ہے. دعوت اسلامی علماء اہل سنت سے بھی برکتیں حاصل کرتی ہے. علماء اہل سنت کے بھی تاثرات جذبات ہوتے ہیں. امیر اہل سنت کے تعلق سے علماء اہل سنت کے تاثرات بھی ہم آپ کو اس سلسلے میں کچھ دکھانے کی ہماری کوشش ہوتی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہ برعالیہ کا میں یہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا حضور کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں. آقا اگر قبول نہ فرماتے تو اتنی ترقی ممکن نہیں تھی. یہ دعوت اسلامی کو جو ترقی ملی ہے اور مل رہی ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا نتیجہ ہے. حضرت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ برعالیہ پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا کرم ہے جو ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نوجوانوں نے اخذ کیے, داڑیاں سجا لی, امامیں بنا لی. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں نے جذبہ دیکھا ہے. حضرت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ برعالیہ پر یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح جو ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو سنتوں کی خدمت کرتی ہیں, ان کے واقعات اور انداز سے ہمیں سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم آپ کو اپنے سلسلے کے اندر ہمارا ایک یوں سمجھیے کہ ہمارے سلسلوں میں بھی ایک سلسلہ ہے اور وہ ہے تذکرہ امیر اہل سنت. بڑا مختصر سا ہی ہمارے پاس اس وقت تاثر ہے. یہ آپ سمجھے کہ تقریباً 1 منٹ کا تاثر ہم آپ کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں, اور اس طرح ہم نے آپ کے لیے تاثرات بھی رکھے ہیں. اور بعض اوقات تاثرات بہت بڑے بھی ہوتے ہیں, اور ہمارے لیے آپ کو ایک شاید پورا سلسلہ ہی اس پر ہوگا تذکرہ امیر اہل سنت کے اوپر. آپ دیکھیں گے, جانیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس طرح کی شخصیات کے واقعات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آئیے آپ کو تذکرہ امیر اہل سنت کے عنوان سے ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. میں محمد نسیم اتاری. پیر مرشد سے پہلی ملاقات سن 82 میں اور سکھر میں سما میں, مطلب پیر مرشد نے سب کو مرید کرایا تو میں بھی اسی دوران پیر مرشد کے ہاتھوں پر بیعت کی میں نے اور مرید ہوا. اور اس ٹائم 2 روپے کا ایک سجرہ ملتا تھا. مرشد نے فرمایا کہ آپ لوگ سجرہ خرید لیں جو مرید ہو گئے, اور آپ لوگ صحیح. میں نے 2 روپے کا سجرہ خریدا. اس دن سے آج تک پیر مرشد کا مرید ہوں. کچھ دنوں کے عرصے کے بعد میں جب مجھے کراچی جانا ہوا تو پیر مرشد سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. میں آپ کے پرانے گھر میں جب تشریف لے گیا, اور بھی دوسرے میرے اسلامی بھائی ساتھ میں تھے, تو وہاں پر بھی مرشد نے دعوت کا اہتمام کیا تھا, اور دال چاول پکا ہوا تھا. مرشد نے اپنے ہاتھوں سے دال چاول کھلایا. وہ خود تقسیم فرما رہے تھے اور سب کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے. ہر اسلامی بھائی کو ایک ایک نمالہ دے رہے تھے آئسوں میں. اس کے بعد پھر ہم نے خود بھی کھایا, اور پھر مرشد نے بھی ہمارے ساتھ کھانا کھایا. اللہ اللہ اللہ. یہ لہلاتا گلشن جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بہاریں جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں ایک انداز بھی ہے امیر سنت کا, ایک انداز جس انداز سے شفقت کا انداز, آنے والوں کا انداز, اور ان میں اس طرح یہ لنگر کی ترکیب کا ہونا, کھانوں کا کھلانا, اور اس طرح نوالے بنا کر کھلانا, یہ محبت بھرا انداز امیر سنت کا اب بھی ہمیں کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. لازمی بات ہے عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کے انداز میں تبدیلی آ جاتی ہے, اور جس طرح عمر بڑھ جاتی ہے ظاہری طور پر بھی کچھ عوارض انسان کی ذات کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر ہمیں اس طرح کے مناظر اب نظر نہیں آتے تو ہم اگر پرانے اسلامی بھائیوں کے معمولات کو دیکھیں, جب امیر سنت کی مطلب یوں سمجھے کیفیات میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ فرق ہو جاتا ہے جسمانی کیفیات کے تعلق سے, تو اس وقت جب آپ اس طرح سفر کرتے اور اس انداز سے ہوتے, اسلام بھائی آتے ہیں ان میں رہتے, تو یہ انداز ہمیں سیکھنے کے لیے ملا ہے, اور یہ سب کے لیے مدنی پھول ہے اس میں جو اسے ان مدنی پھولوں کو قبول کرے. اور ہمارا یہ سلسلہ جو فیضان مدنی مذاکرہ ہے, یہ تو اس سلسلے میں دلچسپ سوالات اور امیر سنت کے ایمان افروز جوابات کے عنوان سے جو اس وقت جاری ہے, اپنے اختتام کی طرف بھی پہنچ چکا ہے, اور ہم بالکل اختتام میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. اور آج ہم نے آپ کو ایک منقبت بھی دکھانی ہے, آپ کو ایک منقبت دکھائی جا رہی ہے,
اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کے امیر سنت کے جو مدنی مذاکرے ہیں آپ ویب سائٹ www.ilyasqadri.com پر جو ہے یہ امیر سنت کے مدنی مذاکرے دیگر مدنی گلدستوں کے ساتھ ساتھ منقبتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. دیوانہ دیوانہ مرشدی اشتار کا دیوانہ دیوانہ مرشدی اشتار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اشتار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اشتار کا یارو ملا ہے جب سے دامن میرے اختار کا یارو ملا ہے جب سے دامن میرے اختار کا کرنے لگا ہوں ذکر میں کرنے لگا ہوں ذکر میں مکی مدنی سرکار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اشتار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اشتار کا غوث الورا کے پیارے احمد رضا کے پیارے ہر سو تمہارے چرچے قربان سب تمہارے دین مدی کی خدمت وہ بے مثال کی ہے اہل سنن پکارے اہل سنن پکارے عطار ہے ہمارے دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اشتار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اشتار کا دنیا میں گئے اجالے عطار کی نگاہ سے بدلے بدلنے والے عطار کی نگاہ سے مفتی فضیل و قاسم عمران حاجی شاہد چمکے چمکنے والے چمکے چمکنے والے عطار کی نگاہ سے دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اشتار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اشتار کا جو زندگی تھی میری تالاب بے وقائی جو زندگی تھی میری تالاب بے وقائی غیروں سے دشمنی تھی اپنوں سے بھی لڑائی ایسے میں مرشدی کی مجھ پر نگاہ جو آئی اہل جہاں کے دل میں اہل جہاں کے دل میں عزت میری بڑھائی دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اشتار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اشتار کا یارو ملا ہے جب سے دامن میرے اختار کا یارو ملا ہے جب سے دامن میرے اختار کا کرنے لگا ہوں ذکر میں مکی مدنی سرکار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اشتار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اشتار کا دیوانہ دیوانہ مرشدی اشتار کا دیوانہ دیوانہ مرشدی اشتار کا. ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کی طرف پہنچا ہے تو اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں کو دیکھنے کا اپنا معمول بنائیے. اجتماعی مدنی مذاکروں کے ذریعے ہفتہ وار براہ راست مدنی مذاکروں میں ضرور شرکت فرمائیے. فیضان مدنی مذاکرہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آخر میں یہ بتاتا چلوں آج ہم نے آپ کو تشہیری مدنی گلدستہ دکھایا بلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت. تو ہمارا کلاس ورک تو ہو چکا ہے. ہوم ورک آپ کو یہ ہے کہ آپ نے رسالہ پڑھ لینا ہے اور اس کی کارکردگی آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں. آپ کو اجازت ہے, آپ فکر نہ کیجیے. اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی مذاکروں کو دیکھنا اپنا معمول بنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.